محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، جاننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے مسلمان، ہمارے نمازی، اہل محلہ یا دیگر جو بھی مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے احسان ثواب کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے رہیں، ترکیب بناتے رہیں اور ایسے اعمال اختیار کرتے رہیں جن سے انہیں فائدہ پہنچے، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہو تو ہم ایسے اعمال اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال کے باعث وہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے یا ان کے عذاب قبر میں کمی کی جائے گی۔ اس حوالے سے آج انشاءاللہ ایک بہترین عمل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ قبر پر کسی ہری شاخ کا رکھنا، لگانا، اس کے متعلق جانیں گے کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی قبروں پر ہری شاخ، ٹہنی وغیرہ رکھی تو وہ عذاب قبر میں مبتلا تھے، اس کا سبب کیا تھا اور پھر یہ کہ انہیں کیا فائدہ پہنچا۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزرے تو میں نے ایک قبر سے بھینچنے کی آواز سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اعلیٰ کیا واقعی تم نے آواز سنی؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا یہ آدمی آسان سی بات کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ میں نے عرض کی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ فتنہ باز تھا، لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا اور پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور اس کے 2 حصے کیے اور فرمایا اغرس احداہما عند راسہ والاخری عند رجلیہ، فرمایا کہ ایک کو اس کے سر کی طرف اور دوسری کو اس کے پیروں کی طرف گاڑ دو۔ پھر فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی امید ہے کہ اس کا عذاب ہلکا رہے گا۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، اس روایت میں عذاب قبر میں مبتلا ہونے کے 2 اسباب بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ وہ بندہ فتنہ باز تھا، یعنی چغل خوری وغیرہ اس کی عادت تھی، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج بھی یہ برائیاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، اور پھر بعض اوقات پیشاب وغیرہ جب کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ذہن بہت کم ہوتا ہے اور پیشاب وغیرہ سے بچنے کا ذہن کم ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بھی پیشاب کریں تو اس کے لیے ضروری ہے یا تو ہیلا وغیرہ استعمال کریں تاکہ صحیح طرح خشکی ہو جائے، یا یہ کہ پانی وغیرہ کا استعمال کیا جائے۔
اگر آپ پیشاب تو کیا، آپ کوئی ڈھیلا وغیرہ استعمال نہیں کیا یا پانی کا استعمال نہیں کیا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ان کو کے ساتھ اگر نماز کو ادا کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے طہارت بھی ایک شرط ہے کہ جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ وغیرہ استعمال نہیں کیا یا پانی کا استعمال نہیں کیا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ ان کو کے ساتھ اگر نماز کو ادا کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے طہارت بھی ایک شرط ہے کہ جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شدید گرمی میں بقیع غرقد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ بقیع غرقد سے گزرے تو وہاں دو قبروں کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ آج یہاں کن لوگوں کو دفن کیا گیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں کو دفن کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں عذاب قبر میں مبتلا ہیں، اور ان کے عذاب کی وجہ یہ بتائی کہ ایک چوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز شاخ کے دو حصے کر کے ان کی قبروں پر رکھ دی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِمَ فَعَلْتَ، یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے شاخ لے کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کی قبر پر رکھ دیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا، کس لیے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيُخَفَّفَ عَنْهُمَا، تاکہ ان دونوں پر تخفیف کی جائے۔ پتہ چلا کہ قبر پر اگر کوئی سبز چیز رکھی جائے، سبز ٹہنی رکھی جائے یا سبز پھول وغیرہ بھی رکھے جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی قبر والے کو فائدہ پہنچے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق جو بھی ہری چیز قبر کے اوپر رکھی جاتی ہے یا لگائی جاتی ہے، مثال کے طور پر گھاس وغیرہ لگا دیا یا کوئی ایسا پودا لگا دیا جو چھوٹا ہے، اسی طرح کوئی بھی قبر کے قریب اگر ہم کوئی درخت لگا دیں گے تو انشاءاللہ وہ جب تک کھڑا رہے گا وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتا رہے گا، اور اس کا فائدہ میت کو پہنچے گا اور لگانے والے کو بھی انشاءاللہ اس کا کامل ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ ہمارا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، تو آپ کا رنگ بدلنے لگا یہاں تک کہ آپ کی آستین کپانے لگے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا کیا جو میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن رہے ہو؟ ہم نے کہا وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں ان دونوں کو قبر میں ایسے گناہ پر سخت عذاب ہو رہا ہے جس سے بچنا آسان تھا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا اور چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی دو ٹہنیاں منگوائیں اور دونوں کی قبروں پر ایک ایک رکھ دی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسے رکھنے سے ان قبر والوں کو فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یخفف عنہما ما داما رطبتین، فرمایا ہاں
ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی جب تک کہ یہ دونوں ٹہنیاں، یہ دونوں شاخیں ہری رہیں گی۔ جو میں نے روایات بیان کی ان میں بھی اکثر ذکر کھجور کا ہے۔ محترم پیاس بھائی، قبر پر ٹہنی رکھنے کے حوالے سے اکثر روایات میں ذکر کھجور کا ملتا ہے کہ کھجور کی شاخ ٹہنی آپ نے رکھی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ شارح بخاری امام سراج الدین ابو حفص عمر بن علی المعروف ابن الملقن شافعی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر گاڑنے کے لیے تمام درختوں میں سے صرف کھجور کے درخت کی شاخ اس لیے منتخب فرمائی، یہ پھلدار درختوں میں سب سے زیادہ عرصہ تک باقی رہنے والا ہے، لہذا عذاب میں کمی بھی طویل مدت تک رہے گی، اور یہ پاکیزہ درخت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اسے شجرۃ طیبۃ کا نام دیا ہے۔ یہی وہ درخت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے مشابہ کہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بچ جانے والی مٹی سے اسے بنایا گیا ہے۔ بہرحال اگر کھجور کی ٹہنی موجود نہ ہو تو عام طور پر قبروں میں پیلو، قبرستان میں پیلو وغیرہ اگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے توڑ کر اس کی سب ہری ٹہنیاں، شاخیں قبر پر رکھ دیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بھی میت کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح گھاس وغیرہ اگا دیا جائے یا دیگر کوئی پودے وغیرہ لگا دیے جائے، اور اگر قبر کے قریب درخت لگا دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی میت کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مرحومین کے ساتھ بھلائی والا اور احسان والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔